بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سفر کی دعا کر لیجیے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حضرات ہماری گاڑی مدینہ پاک کے مقدس مقامات کی طرف روانہ ہے. جو ہمارا سب سے پہلا اسٹاپ ہوگا وہ مسجد قباء کا ہوگا، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. دوسرا جو ہمارا اسٹاپ ہوگا وہ مسجد قبلتین کا ہوگا، جہاں پہ ہم مسلمانوں کو قبلے طرف چینج ہوا تھا. تیسرا جو ہمارا اسٹاپ ہوگا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آرام فرمائیں. یہاں پہ انسان پیسے کی وجہ سے نہیں آتا، یہاں پہ وہی آتا ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں اور اپنے دربار کی طرف بلا لیتے ہیں. یہاں پہ پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے. امت مبارک کے لیے پہلی دعا یہ مانگی تھی، یا اللہ میری امت کو بہت پیاس کی وجہ سے نکالنا. دوسری دعا یہ مانگی تھی، یا اللہ میری امت کی شکل تبدیل نہ کرنا. تیسری دعا یہ مانگی تھی، یا اللہ میری امت کو لڑائی جتنا فتنے فریاد سے محفوظ رکھنا. یا تو اللہ کے حکومت نے قبول کر لیا تھا 112 فمالیوں کے نظام میں امت چلانے کے لیے، یا پھر یہ سب مسجد اجابہ کے مالی کی قبولیت کی. یہ سامنے یا تو ایک منار والی مسجد براری ہے، مسجد اجابہ. مسجد اجابہ پہلے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ میری امت کو بہت پیاس کی وجہ سے نہ مارنا. آج آسمان آپ دیکھیں جنت البقیع، یہاں پہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہاں پہ 10 لاکھ زیادہ صحابہ کرام آرام فرمائے. یہاں پہ حضرت سونے غنی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائے. آسمان سامنے حضرت رسول کی نظر آ رہا، سلام بھی پیش کرتے ہوئے چلے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آسمان یہاں پہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا. اس قبرستان میں ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں آسین بھی آرام فرمائے. آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ آرام فرمائے. سیدھے آپ کی طرف آپ کو سفید کلر کی مسجد نظر آئے گی، مسجد بلال سفید کلر کی آپ کو مسجد نظر آئے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح چھوٹی چھوٹی مساجد 3-4 اور ان کو آپ کو زیارت کروا کے انشاءاللہ آگے مسجد بلال کی زیارت کروائیں گے. تو ایسے یہ جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مساجد دکھاؤں گا، اسی طرح ہماری والی تھوڑی سی آگے حکومت لگا ہوا ہے مسجد ہے. یہ تینوں مساجد یہ سامنے دیکھیں آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف، یہ سامنے پہلے پتھروں والی مسجد آپ کو بڑی نظر آ رہی ہے، مسجد امامہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور آپ کو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے سنہری حکومت والی، وہ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے. پھر اس کے ساتھ آپ کو سفید کلر کی مسجد نظر آئے گی، مسجد آئے گی. یہ سامان سامنے حرم پر 309 اور 310 آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، آپ کی پیادے کی جاتے. تو ایسے یہ مسجد پہلے اوپر سے آپ کو اچھے طریقے سے نظر نہیں آ رہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے آگے ہماری گاڑی بالکل سے پاس آ گئی ہے، اچھے طریقے سے آپ دیکھیں. عثمان غنی سے مسجد عثمان غنی دا مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی سی آگے جائے گی آپ کی طرف آپ کو ایک اور مسجد نظر آئے گی، مسجد بلال. وہ حرم کے 3 سے 7 نمبر گیٹ سے باہر آئیں گے، سیدھا راستہ مسجد بلال کی طرف آتا ہے. یہ آپ کو آپ کی طرف تھوڑی سی ہماری گاڑی آگے جائے گی. یہ اس میں نماز کی ٹائم کھلی ہوتی ہے، آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ نماز کی ٹائم کھلی ہوتی ہے مسجد بلال. نیچے شاپنگ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتے ان کی دعا میں اثر ہے یا نہیں، نعوذ باللہ. کچھ یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ پاک میں بہت سخت گرمی ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دعا کر دیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور مدینہ پاک میں بارش برسنا شروع ہو گئی. 7 دن تک لگاتار بارش برستی رہی. لوگ یہودی تھے، وجودی تھے، مانتے نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو گئی، دوبارہ چل کے آزماتے. دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طرف پانی ہی پانی ہو گیا، فصل بہ گئی ہے، مکان بہنے کا خطرہ، بارش رکنے کے لیے دعا کرنے. اپنے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور مدینہ پاک میں بارش برسنا رک گئی. وہ معجزہ دیکھ کر اپنے پورے ٹولے
اس میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. نوجوان ہمیں آپ کو ایک اور مسجد دکھائی دی, مسجد بلال. حضرت بلال وہ شہر والے صحابہ تھے چلتے تو مکہ کی گلی میں تھے, ان کے قدموں کی آخت عرش محلہ کو سنا دیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. حضرت بلال رونے لگے, پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, آپ تو دونوں جہان کے سردار ہیں, میں آپ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ تو گستاخی ہو جائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال رو مت, پریشان مت ہو, روز قیامت کے دن جس سواری میں سوار ہونا اس ہوا نمازی کا ثواب لکھا جائے گا. جسم پہ چھانے سلمان فارسی سے سلمان فارسی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسموں کو چھانے والا خارج وغیرہ ہو رہی ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مٹی اٹھاؤ اور اپنے اپنے جسم کو لگاتے جاؤ. جب صحابہ جس مدینے کے لوگ مٹی اٹھا کر اپنے اپنے جسم کو لگانے شروع کر دیے, اسی وقت سے کیا ہو گئے, اللہ رب العزت نے اس مٹی میں شفا رکھ دی, اس لیے اس جگہ کا نام خاک شفا کا میدان ہے. صبح کا نام سے ادا کر رہے ہیں. کچھ حدیث صاحبان ہوتے ہیں کہتے ہیں دور کا ایک دور کا سواب ملے گا, ایسا نہیں ہوتا. دور میں آپ کو ایک دن کا سواب ملے گا, اس کے لیے آپ کو دوبارہ عربی آئٹم میں جانا پڑے گا. جتنی بار آئیں گے جائیں گے اتنی بار آپ کو پوری گاڑی کی نماز ضائع نہیں کر سکتے. اس لیے جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس ٹائم تک آ رہا سوال میں گاڑی میں آ رہا ہے, اس ٹائم تک گاڑی آپ کا انتظار کرے گی. تو سوال یہاں پہ لیڈیز الگ ہو جائیں گی, مرد حضرات الگ ہو جائیں گے. آپ نے اپنی لیڈیز کو بتا دینا ہے آپ نے گاڑی میں ملنا ہے یا مسجد کے باہر ملنا ہے. کچھ حاجی صاحبان ہوتے ہیں ان کی لیڈیز نوجوان جو آپ کو کرایہ بتایا گیا, کرایہ نکالا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کرایہ لینے کے لیے. ہاسپٹل حیات نیشنل ہاسپٹل برابر کا اسپتال حیات نیشنل ہاسپٹل سے